السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم حفظہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے، کیا اگر غصے میں انسان اپنی عورت کو، اپنی وائف کو طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی شاہ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویسے بھی طلاق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مذاق میں دی جائے پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور حضلہن جدہن، یعنی کہ اگر اس کو مذاق کے ساتھ دی جائے پھر بھی طلاق، اگر کوشش کے ساتھ دی جائے پھر بھی طلاق، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دے تو اس کو میں طلاق دی پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ طلاق ایک ایسا جملہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح دیا جائے تو یہ ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ غصے میں اکثر لوگ، علماء بھی کہہ دیتے ہیں کہ مفتیان کا بھی میں نے فتویٰ پڑھا ہے کہ جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ بھائی طلاق ہوتی غصے میں ہے، کبھی کسی نے پیار محبت میں تو طلاق دی نہیں ہے۔ ہاں، ایک الگ بات ہے کہ وہ آدمی کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے لفظ کیا بولے ہیں، یعنی کتنا شدید اس کو ذہن کے اوپر دباؤ آ گیا، اس کو شعور ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن اگر غصے میں اس کو یہ پتہ ہے کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں تو وہ طلاق تصور ہوگی۔ لیکن جہاں اس کا ذہن معوف ہو گیا، جیسے نشے کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ تو طلاق شمار نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، مثلا بیوی بھی ہے، بہن ہے، ماں، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تجھ کو میں نے طلاق دی۔ پہلی بات تو 3 دینی اکٹھی جائز ہی نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں، تو آپ غصے میں آ گئے، تو صحابی نے کہا اس کو میں قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہالت کی وجہ سے یہ کام کر کے آ گیا۔ یعنی کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوتی نہیں، دینی نہیں چاہیے۔ بہرکیف اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے تجھ کو میں نے طلاق دی، تو وہ اپنی بیوی کو ہی کہہ رہا ہے، کسی اور کو نہیں کہہ رہا۔ تو اب وہ کہہ جی میں غصے میں آ گیا تھا، غصے میں طلاق ہوتی ہے، پیار محبت میں طلاق تو ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا غصہ شدید ہو کہ اس کا دماغ معوف ہو جائے، اسے پتہ نہیں کہ یہ سامنے میری ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے، پھر وہ الگ مسئلہ ہے کہ پھر وہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی، باقی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ مذاق کے اندر بھی کہی جائے طلاق ہو جاتی ہے، تو غصے میں کہی جائے پھر بھی طلاق ہو جائے گی، ایک دفعہ کہی جائے پھر بھی ہو جائے گی، یا کسی اشارے کنائے سے کہا جائے۔ اشارے کنائے سے مراد کہ آج کے بعد تو مجھ پہ حرام، آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم، آج کے بعد تیرا میرا تعلق جو ہے نا وہ، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے جو ایک ازدواجی تعلق تھا وہ آج کے بعد ختم۔ یہ اشارے کنائے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کی یہ نیت ہے اس کو چھوڑنے کی تو پھر یہ طلاق ہو جائے گی۔ تو لہٰذا غصے کی حالت میں طلاق ہوتی ہے جب اس کو باقی سارے معاملات کا پتہ ہے کہ غصے میں کیا الفاظ بول رہا ہوں، تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔